وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق واجب التکریم والاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بسانے کا ارادہ فرمایا، اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی تخلیق کے کچھ اصول اور ضوابط اور قانون بنا کر ان کا حکم ازل سے نازل فرمایا۔ جب ابھی زمین نہیں بسی تھی تو زمین تخلیق کے بارے میں اس نے کچھ فیصلے پہلے سے کر دیے کہ زمین پر میں نے کچھ جگہ کچھ مقامات ایسے بنانے ہیں تو جب تک یہ زمین و زمان رہے گا، یہ آسمان رہے گا، میرے ان فیصلوں کا اور ان مقامات کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ جس خطہ زمین پر آج ہم بیٹھے ہیں، یہاں پر کبھی صرف پانی ہی پانی تھا، کبھی زمین اللہ نے نہیں بچھائی۔ اس کا اپنا تخت جو تھا وہ بھی پانی پر تھا، ابھی اس نے اپنا عرش آسمانوں پر نہیں لے گیا تھا، وہ خود بھی اس پانی کے اوپر تخت پر بستا تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، قرآن بتاتا ہے اللہ کا عرش بھی اس وقت یہاں پانی پر تھا۔ جب اس نے زمین بسائی تو پھر اپنا تخت اٹھا کر آسمانوں پر، مگر جب یہاں پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ پہاڑ تھے، نہ جنگل تھے، نہ ریگستان تھے، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی مقام تھا، تو اس پانی کے اوپر بھی اللہ کا ایک مکان ایسا تھا جس مکان کو پانی کی سطح پر بھی دیکھا جا سکتا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جہاں اب کعبہ کھڑا ہے، جب یہاں زمین نہیں تھی تو ایک بہت بڑا خیمہ نما بلبلہ تھا جو باقی پانی کی سطح سے دور سے نظر آتا تھا، اور اس وقت کے چرندوں اور پرندوں اور عرشیوں تک کو پتہ تھا کہ زمین پر یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی بہت بڑا عالیشان مکان بنے گا۔ جب اللہ نے حکم فرمایا اور زمین کو بسایا، اس کو چاروں طرف بچھایا، تو اس نے زمین کو کسی ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہیں بچھایا، یعنی مغرب سے شروع ہوا ہو اور
مشرق کی طرف گیا ہو یا جنوب سے شروع ہوا ہو اور شمال کی طرف گیا ہو، ایسا نہیں۔ اس نے پانی کے اوپر اس زمین کو بچھانے کی ابتدا وہاں سے کی جہاں اب بیت اللہ تھا، چاروں طرف اس نے اس طرف پھیلایا۔ اسی لیے آج بھی جغرافیائی طور پر اگر آپ نقشے سے مطالعہ کریں تو بیت اللہ جو ہے وہ تقریباً زمین کے وسط میں موجود ہے، باقی ساری زمین اس کے ارد گرد۔ تو جب اللہ نے زمین کو بنایا تو اس بیت اللہ اپنے گھر کے لیے، بیت مانے گھر، اللہ مانے اللہ، اللہ کہتا ہے زمین پر ہم نے ایک ایسا گھر بسانے کا ازل سے ارادہ کیا تھا جس کو ہم نے اپنے ساتھ منسوخ کیا تھا کہ زمین ہوگی مگر یہ گھر ہوگا اور یہ میرا گھر کہلائے۔ اس کی بنیادی پتھر جو ہے وہ بنیادی پتھر وہاں سے اللہ نے آسمانوں سے بھجوائے تھے، جو آج بھی اس کی تہ میں بہت نیچے گہری جہاں سے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھتی ہیں، وہاں کے جو پتھر ہیں وہ وہی پتھر ہیں جو اللہ نے زمین کی بجائے آسمان سے دے دی۔ قریش مکہ جب اس کی تعمیر کر رہے تھے، جب ایک دفعہ بنیادیں گرا کر نئی بنا رہے تھے تو قریش مکہ نے کہا کہ اس کی ساری دیواریں گرا کر کے اور اس کو وہاں سے بنیاد بنائی جائے جہاں سے یہ بیت اللہ کی اصل قدیم شروع میں جب اللہ نے زمین بنائی تھی وہاں سے اس کی بنیادوں پر دیواریں اٹھائی۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ جب اوپر والی وہ سیدھا دیواریں گرا رہے تھے اور کدالوں سے پتھر ہٹا رہے تھے، جو تاریخ کعبہ میں موجود ہے ان میں سے قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار خود ہتھوڑوں سے بیت اللہ کی دیواروں کے لیے جگہ صاف کر رہے تھے۔ تو اس وقت ایک پتھر اتفاقاً جو ولید بن مغیرہ کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا، جو مکے کا بہت بڑا سردار تھا، اس کا ایک ہتھوڑا بیت اللہ کی ان آسمانی پتھروں والی بنیاد پر جا لگا، یوں ہی ہتھوڑا اس پتھر پر پڑا، پورے مکے میں زلزلہ ہوا، وہ خود بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس وقت جو بڑے جب ہوش آیا لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا انشاءاللہ؟ قریش مکہ میں سے سیاںا ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا بے وقوفو، تم نے تو اپنا ہتھوڑا اس پتھر پر مار دیا ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اپنے گھر کے لیے بھیجا تھا، اس لیے زلزلہ وہاں سے ابتدا ہوئی ہے اللہ کے گھر کی۔ پھر جب زمانے کہ شب و روز اور گردے سے ایام چلی تو یہ بیت اللہ کی جو بنیادیں تھیں یہ اس ریگستان میں اس ریت کے ٹیلوں میں دب۔ بیت اللہ کا نشان جو تھا، جو بنیادیں تھیں وہ بھی لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی، مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے کہ اس وقت بھی جب زمین پر بظاہر بیت اللہ کی بنیادیں ریت کے ٹیلوں میں دبی ہوئی تو جہاں آج بیت اللہ کھڑا ہے سارے عربستان کے ریگستان کی ریت کا رنگ اور ہوتا تھا، جہاں بیت اللہ کی بنیادیں تھیں اس کا رنگ اس وقت بھی سنہری مائل سونے کی طرح چمکتا رہتا۔ اس وقت بھی ریت کے اس ٹیلے کے اوپر کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا، جہاں بھی نگاہ پڑتی تھی اس وقت پتہ لگتا تھا کہ اس ریت کے ٹیلے کے نیچے کوئی ایسا خزانہ موجود ہے جس نے سارے ریگستان کی ریت کے ذروں کو ان سے مختلف کر رکھا ہے، ان کا رنگ اور ہے، سارے ریگستان کی ریت کا رنگ اور ہے، یہاں کی خوشبو اور ہے، باقی ریگستان کے حالات اور ہیں، یہاں کا ماحول اور ہے، اور اس ٹیلے کے علاوہ باقی سارے ریگستان کا ماحول اور ہے۔ دنیا کو پتہ لگ جاتا تھا اس ریت کے ٹیلے کے نیچے کوئی خزانہ ہو۔
یہ بیت اللہ کی مختصر تاریخ ہے، مختصر۔ جب ابھی یہ دیواریں اس کی کھڑی نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو جبرائیل امین انہیں بیت اللہ کی یہ بنیادیں دکھانے کے لیے ساتھ آئے۔ اس زمین پر سب سے پہلا طواف جس انسان نے کیا ہے بیت اللہ کا، وہ آدم علیہ السلام۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس ٹیلے پر تشریف لائے جس کی بنیادوں میں بیت اللہ کے پتھر تھے، تو وہاں دیکھا ہزاروں کی تعداد میں اس ٹیلے کے گرد فرشتے طواف کر رہے تھے۔ انسانوں سے پہلے فرشتے وہاں طواف کیا کرتے تھے، اور فرشتے ابھی وہ دور تھے، بیت اللہ کا وہ ٹیلا جہاں بنیادیں انہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا، مگر فرشتوں کے طواف کے دوران ان کی تسبیح اور تحلیل کی گونج پورے ریگستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ حدیث مبارکہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح تھی جو طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے گرد ملائکہ کر رہے تھے، جو آدم علیہ السلام نے سنی۔ ساتھ میں عرض کر کہ یہ وہ تسبیح ہے، اس کی وہ برکت ہے، اس کی وہ شان ہے کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مشائخ اکرام نے بھی ذکر اللہ سے پہلے اسی تسبیح اور اسی کلمے کو اپنایا۔ اس لیے جب سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے طریقہ پر ذکر قلبی پاس انفاس شروع کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے شروع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جو روئے زمین پر آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے سنا تھا جب وہ بیت اللہ کے طواف کے لیے پہلی دفعہ تشریف لائے۔ اس کے بعد پھر مرور زمانہ سے اس کی بنیادیں زیر زمین چلی گئی۔ ریت کے ٹیلے تھے، ریگستان تھا، ہوائیں اڑتی تھیں ریت کو اٹھا کر کبھی کہاں، مگر جو ٹیلا، جو ریت کا ذرہ اس جگہ پر پہنچتا تھا جہاں بیت اللہ موجود ہوتا تھا، اس کی بنیادوں پر اس کا رنگ بدل جاتا تھا، اس کی حیت بدل جاتی تھی، اس کی کیفیت بدل جاتی تھی، اس کے اوپر نور آ جاتا تھا، اور باقی ریت کے ٹیلوں سے وہ ریت کے ذرے علیحدہ دور سے نظر آتے تھے کہ یہ وہ ذرے ہیں جن کے نیچے بیت اللہ بدل جاتا ہے۔ آج بھی جب کوئی حاجی بیت اللہ کے گرد طواف کرتا ہے اور اس کا دل نہ بدلے، اس کا رنگ نہ بدلے، اس کے ارادے نہ بدلے، اس کی سوچیں نہ بدلیں، اللہ کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنوں کی نسبت پیدا نہ ہو اور اللہ کے ساتھ محبت نہ پیدا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر و مقدس کے ساتھ نسبت پیدا نہ ہو تو وہ بیت اللہ کیا گیا، اس سے تو وہ ریت کے ذرے بہتر تھے جو جہاں سے اڑتے آتے تھے، بیت اللہ کی بنیادوں کو مس کرتے تھے، ان کے رنگ بدل جاتے تھے۔ اگر آج بھی بیت اللہ میں جا کر بھی ہمارے رنگ نہیں بدلتے، ہماری سوچیں نہیں بدلتی، ہمارے ارادے نہیں بدلتے، ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی، ہماری سانسوں میں مہک پیدا نہیں ہوتی، تو ہم نے بیت اللہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہوا میں اللہ نے ایک عجیب بات چھیڑی ہے، یہ سورت حج۔ جب یہ ریت کے ٹیلے کے نیچے بیت اللہ کی بنیادیں دب گئی
تو اللہ کریم کو منظور ہوا کہ اب میں اس کو پوری دنیا کے سامنے کھڑا کر کے اور اس کی حیثیت اور شان ساری دنیا کو دکھاؤں، اور اس وقت تک یہ بیت اللہ کی دیواریں موجود رہے جب تک یہ دنیا موجود رہے، لوگ آتے رہے، دور دراز سے آتے رہے، یہ تلبیہ اور تسبیح کے نعرے گونجتے رہے، بیت اللہ کے گرد رونقیں قائم رہے، اور بیت اللہ کی عظمت اور تقدس کے ڈنکے بجتے رہے۔ اللہ نے کہا ہم نے اس کام کے لیے اپنے ایک اولو العزم رسول خلیل کو پسند فرمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ اس وقت تو شام میں فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے۔ بڑی منتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑے رات کے اندھیروں میں آنسوؤں بھری آہوں کے صدقے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کم و بیش 90 سال کی عمر میں بچہ عطا کیا۔ اور اس بچے کو دیکھ دیکھ کر وہ راضی ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ جو اس بچے کی امی تھی وہ تو شہزادی تھی، ان کی عمر 25، 26، 30 سال کے لگ بھگ تھی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت کم و بیش 90 سال، ٹوٹل عمر ان کی کم و بیش 140 سال۔ اللہ نے اس وقت دے دی، جب وہ دینے پر آتا ہے تو اس نے کوئی جھنڈیوں پر لہریں باندھ کر دینے کی دیتا ہے، وہ کوئی درختوں پر جو ہے وہ نالے باندھنے سے دیتا ہے، وہ جب دیتا ہے تو اپنی قدرت سے دیتا ہے۔ 90 سال کی عمر میں بچہ دے دیتا ہے، اور جب زکریا علیہ السلام کو دینے پر آتا ہے تو پھر 90 سے بھی اوپر 103 سال کی عمر میں بھی دے دیتا۔ دینے پہ آتا ہے تو وہ دیتا۔ اس نے کہڑے نوراتے کاٹ کے کوئی دینا ہوتا، اپنی قدرت سے دیتا۔ ہم اللہ کے ساتھ مانگنے والے نہیں ہیں، ہم مانگنے میں 2 نمبریاں کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر ہم اس کے حضور آنے سے ہم گھبراتے ہیں، ہم راتوں کو اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر پلکیں جھپکانے سے گھبراتے، آنسو بہانے سے گھبراتے۔ اگر ہمارے اندر یہ بات اللہ کی حضوری کی اور اس کے ساتھ محبت بیج بوئے جائیں تو پھر اللہ بڑا کریم اور قادر ہے، وہ جب چاہے گا عطا کر دے گا۔ تو اللہ نے اس ہستی کو ایک بہت پیارا بچہ دیا، دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ وہاں دمشق کی ٹھنڈی فضاؤں میں رہتے تھے، نخلستان سا بستی کے باہر ان کا گھر قلعہ نما تھا، وہاں یہ فیملی رہتی تھی۔ جب اپنے فرائض نبوت سے آ کر شام کو بچے کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، تو دیکھ دیکھ کر وارے نیارے ہوتے تھے۔ ایک صبح جبرائیل امین آئے، سلام عرض کیا اور اللہ کا حکم سنایا کہ اس بچے کو اور اس کی امی کو لے کر آپ یہاں سے کوچ کر جائیں، اور ہجرت کا حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ براق آپ کے در دولت کے باہر کھڑا ہے انتظار میں، آپ تیار ہو کر آئیے، آپ کو نئی جگہ لے چلنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے، ٹھنڈا موسم ہے، بہترین فضا ہے، قلعہ نما میرا گھر ہے، اللہ نے مجھے یہاں سب کچھ عطا کر رکھا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، ممکن ہے اس نے میرے اس فیملی کے لیے اس سے بھی بہتر کوئی نخلستان بنا رکھا ہو، کوئی اس سے بھی بہتر سبزہ زار بنے ہوں، کوئی اس سے بھی بہتر ٹھنڈے موسم ہو، کوئی اس سے بھی بہتر کوئی میرے گھر کے لیے قلعہ تعمیر کر رکھا ہو۔ جہاں مجھے حکم ہوا بڑے خوشی سے وہ فوراً تیار ہو کے چلے۔ براق ہے،
آگے جبرائیل امین ہے، اس کے اوپر سوار ابراہیم خلیل رضی اللہ علیہ السلام، پیچھے ان کی اہلیہ شہزادی ہاجرہ ہے رضی اللہ عنہا، اور ان کی گود میں ایک معصوم بچہ ہے۔ یہ قافلہ ہے جو دمشق سے نکلا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بھی بہتر کوئی پرفضا مقام ہوگا جہاں شاید اللہ نے ہمارے رہنے کا فیصلہ فرمایا۔ راستے میں جب چلے تو جہاں کوئی اس طرح کا بستی نظر آتی، کوئی ماحول نظر آتا، کوئی درخت نظر آتے، کوئی باغ نظر آتے، کوئی پھل پھول نظر آتے، کوئی ٹھنڈی ہوائیں فضائیں نظر آتی، تو وہ پوچھتے جبرائیل کیا یہی جگہ ہے جہاں ہم نے اترنا؟ تو وہ ادب سے عرض کرتے کہ نہیں اللہ کے خلیل ابھی اور جگہ جانا۔ چلتے 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 ریگستان سارے آ گئے، نخلستان ختم ہو گئے، ٹھنڈی فضاؤں کی بجائے گرم ہوا کے تھپیڑوں نے لے لی، ریت اڑتی نظر آ رہی تھی، آگے نہ کوئی بندہ نہ کوئی پرندہ نہ کوئی جان نہ کوئی انسان نہ کوئی۔ تو جبرائیل امین نے براق کی لگام تھامی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اتریے، آپ کا نخلستان آ گیا۔ ہائے، ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر کوئی ملال نہیں آیا، کچھ نہیں، بڑی خوش دلی سے وہاں اپنی اہلیہ کو اور اپنے معصوم بچے کو اتارا، ادھر ادھر دیکھا، نہ تو کوئی جھاڑی نظر آ رہی، نہ کوئی پرندہ نظر آ رہا، نہ کوئی پانی کے آثار ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی زیرو انسان ہے، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا یہ جگہ اللہ نے پسند۔ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے پتہ وہ کیا عجیب دعا ہے۔ اس دعا کے پیچھے ابراہیم خلیل اللہ کی نبوت اور رسالت اور اولو العزمیت کا خوبصورت اور پاکیزہ جذبہ، بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہوتے، انہوں نے کہا ہے اللہ تو قادر ہے، تو اس ریگستان کو بھی ایسا بہترین ایک شہر بسا دے جس کے اندر پھل ہو، جس کے اندر پھول ہو، جس کے اندر آبادیاں ہو، جس کے اندر امن ہو، اور پوری دنیا کے انسانوں کی ساری زندگی یہ خواہش ہو کہ کاش مجھے زندگی میں کوئی ایسا لمحہ میسر آئے کہ میں وہاں سے اٹھوں اور آ کر اس گھر کے گرد طواف کر کے اپنے دل کی دنیا بساؤں۔ اللہ تو اس کو ایسا بنا دے۔ اب انہیں کیا پتا کہ جس کو عام آدمی ریگستان کہہ رہا تھا، لکودک صحرا کہہ رہا تھا، وہ تو اللہ کے گھر تھا، تو بیت اللہ بن رہا تھا۔ یہ تو اللہ کی شان اور عظمت تھی، اس کی بے نیازیاں ہیں، اس کی یہ غنا کی عجیب ادائیں ہیں کہ اس نے اپنے گھر کے لیے جو بندہ معمار تعمیر کے لیے پسند فرمایا وہ اپنا خلیل پسند فرمایا۔ اور وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اب یہاں کیا کروں، ادھر ادھر سے حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ بھی ادھر سے کچھ تنکے چنتی پھر رہی ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی چنتے پھر رہے ہیں، چھوٹی سی ایک چھپری بنا دی اور اس چھپری کے اوپر انہوں نے کپڑا ڈال دیا، وہ مکان بنایا ابراہیم خلیل اللہ نے جہاں اپنا خاندان بسایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ کے گھر والے پہلی دفعہ رہائش پذیر ہوئے، یہ وہ جگہ ہے جو آج حتیم۔ لوگ کہہ رہے تھے جی ریگستان ہے، اللہ کہہ رہا تھا یہ تو میں نے اپنے گھر میں لا کر اس فیملی کو بھی، جس کو اللہ اپنے گھر کے اندر رہنے کی اجازت دیتے، اس سے بڑا عظیم شان آدمی اور کون ہو۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے اپنے گھر کا پہلا مکین ابراہیم کو بنایا، اس کی اہلیہ کو، اس کے معصوم بچے کو، گھر اللہ کا، اور رہائش کے لیے اس نے الاٹ کر دیا ابراہیم خلیل کا حتیم جو ہے یہ بھی بیت اللہ کا حصہ، وہاں اس کی رہائش رکھی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ،
ہم نے تو اس اپنے مکان کو، اس گھر کو ابراہیم کے لیے اچھا کر دیا. ہم نے ابراہیم کے لیے اس کے اندر وہ سارے خصائص، وہ سارے انعامات، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری رفتیں، وہ ساری قدریں، وہ ساری منزلتیں، وہ سارے عجیب و غریب کیفیات بھرتی جو کیفیات اللہ کی شان کے لائق تھی. اس نے ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کر کے گھر کا پہلا مہمان سے بنا دیا. مگر ایک شرط لگا، اللہ تشرک بھی شیئا، میرے ابراہیم یہ میرا گھر ہے، میں نے آپ کو پہلے یہاں لا بسایا، آپ ہی سے اس کی دیواریں کھڑی کراؤں گا، مگر میری شرط یہ ہے اللہ تشرک بھی شیئا، یہاں شرک کی بدبو نہ پھیلنے دے. جس گھر میں شرک ہوتا ہو اس گھر میں اللہ کہتا ہے میری رحمت نہیں آتی، میرے اوپر بڑا ظلم کر رہا. ان الشرک لظلم عظیم. تو اسی طرح آج بھی اگر آپ اپنے گھروں کو جا کر دیکھیں وہاں ہم کیا کیا کر رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے مسائل، پریشانیاں، تکلیفیں، اذیتیں، ان ساروں کے پس پردہ اگر آپ تجزیہ کریں تو ہمارے گھروں کے اندر میری بے برکتی، اللہ کے دین کی روشنی اور نور کا تو کہیں نشان نہیں ہوتا. کوئی گھر فوٹوؤں سے بھرے پڑے ہیں، مورتوں، تصویروں سے بھرے پڑے، بتوں سے بھرے پڑے، مجسموں سے بھرے پڑے. سارا دن اور ساری رات گانے بجانے بجتے، فواحشات ہوتی ہیں، گندے واہیات رسالوں سے بھرے پڑے. وہاں اللہ کا نور کیا، وہ تو سارا شرک مشرک کا جو کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے جو میرا گھر ہوتا ہے وہاں شرک. یہ شرط اللہ نے لگائی. ابراہیم خلیل اللہ کے پاس کوئی فوٹو تھی، ان کے پاس کوئی الیاذ باللہ ویڈیو تھی، ان کے پاس کوئی موبائل کے اندر کوئی گانے بھرے ہوئے تھے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جس طرح اللہ کو اپنے گھر میں غیر اللہ کی حکمرانی برداشت نہیں ہے، جس کو اللہ کے پاک نام سے نسبت عطا ہو جاتی ہے اس کے گھر کا ماحول خوبصورت ہو جاتا ہے. اپنے گھروں کے ماحول سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارے گھروں کی اہمیت اور مقدس اور عظمت کیا ہے، ان گھروں میں کیا ہو رہا ہے. گھر کی شان جو اللہ نے بتائی ہے، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. میرے ابراہیم یہ میرا جو گھر ہے اس کو پاک کر. طائفین لوگ آئیں، طواف کریں، میرے ساتھ باتیں کریں، دل کی دنیا کو آباد کریں. جہاں جہاں آپ کے اور آپ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے قدوم مطہرہ کی وہاں نشان پڑے ہیں، وہاں آ کر دیکھے، ان کی آنکھوں کے اندر نور آ جائے، دلوں میں سرور آ جائے، ان کی روح معطر ہو جائے، ان کے سانسوں میں مہک آ جائے. جب وہ چلیں تو ان قدموں پر چلیں جہاں آپ اور آپ کی اہلیہ، آپ کے بیٹے چلے تھے. میں وہ آپ کے قدموں کے صدقے ان کے دلوں کے اندر بھی اپنے نام کا نور بن. یہ طواف، جس کو یہ کیفیت طواف کے دوران عطا ہوتی ہے اس کا طواف قبول ہو جاتا ہے. حج سارا کیا ہو؟ حج ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے کی خوبصورت پاکیزہ معصوم اداؤں کے مجموعے کا نام حج ہے. تو اللہ کہتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کے لیے اپنا گھر جو ہے وہ سجایا، اس کو مہکایا، اس کی دیواروں کو ہم نے کھڑا کروایا،
اس کے بعد پوری دنیا کے لیے ہم نے اس کو مصاب کا ذریعہ بنایا۔ دنیا میں غریب ترین انسان جس کو 2 وقت کی روٹی رج کے نہیں ملتی، اس کے دل کی دنیا ٹٹول کر دیکھے تو وہ کہے گا کاش کوئی دن ہو کہ میں ہوں اور اللہ کے گھر کے گرد طواف کر رہا ہوں۔ یہ خواہش جو ہے اس کو عربی میں مصاب کہا جاتا ہے، مصابۃ للناس وعملا۔ ہم نے اپنے اس گھر کو لوگوں کے لیے ایسا خوبصورت، ایسا پرکشش، ایسا بہترین بنایا کہ جب ہمارے گھر کا تصور کسی کے دل میں آتا ہے تو اس کے دل میں امن آ جاتا ہے۔ جب وہ ہمارے گھر پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو دنیا بھول جاتی ہے، وہ ہمارے گھر کا ہو رہتا ہے، پھر ہم میزبان ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا مہمان بن جاتا ہے۔ یہ حال ہے جن کیفیات کے مجموعے کا نام حج۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ ساری کیفیات کو آپ زمینی حقائق سے موازنہ کریں تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ چھپری نہیں تھی وہاں تو چھپری کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو ادھر ادھر سے دن کے ڈھونڈ کر اور ایک کپڑا اوپر تان کر تو اپنے بچے کے لیے سایہ کرنا پڑا۔ تو اللہ جو ہے ہمیں کیا کیا بتا رہا ہے۔ ابھی یہ سارا انتظام ذہن میں بنا رہے تھے ادھر سے دن کے کر کے یہ حج کے وہ گھر کے لیے جو ہے اوپر سایہ کر رہے ہیں بچے کو بیٹھنے کا۔ ادھر دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اللہ کریم نے حکم دیا میرے جبرائیل جا کر ابراہیم کو یہ بھی بتا دو کہ آپ نے نہیں رہنا، براق اسی طرح باہر کھڑا ہے، آئیے ہم چلے، باقی اللہ جانے، بچہ جانے، اس کا گھر جانے، آپ کی اہلیہ جانے، آپ کو ہم نے واپس لے جانا۔ چلے میں کہتا ہوں جب آپ اپنے گھر بناتے ہیں، گھر میں آپ آ کر ایک دن کے لیے شفٹ ہوئے ہو، آج شام کو آپ نے گھر کا ڈیکوریشن کی ہو، فرنیچر رکھا ہو، پردے لگائے ہوں، قالین بچھائے ہوں، انورٹر چلائے ہوں، خوشبوئیں مہکائی ہوں، تو کوئی آ کر کہہ دے جی حضرت صبح ہم نے پروگرام پر جانا ہے ذرا وہاں چلے۔ میں کہ یار مولوی دے نال پہ کے رولے نو آ گئے تو حالی راتی اسی گھر آئے ہیں، پہلا دن رہے ہیں، حالی رات آ کے گزاری دے مولوی صاحب کو پروگرام نہیں پہ گی، چھٹ دیو جی آؤ جی چلی۔ تو وہاں تو کوئی زندہ بندہ ہی نہیں تھا، مکان کیا وہ تو ٹن کو چن چن کر انہوں نے گھر بنایا تھا۔ معصوم بچہ، شہزادی رات کی طرح کی بیوی، جوان خاتون ہے، وہاں تو نہ پانی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی وہاں مکان ہے۔ تو جبرائیل امین آ کر کہتا ہے جی چلو براق تیار کھڑا ہے، آپ نے واپس جانا۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے اٹھ کر اللہ کے حکم پر چلے، بیوی سے مشورہ دیتے، بیوی سے مشورہ نہیں کیا۔ جب چل پڑے اور دور نکل گئے تو حضرت ہاجر نے دیکھا یہ تو اسی راستے پر جا رہے ہیں جس راستے پر ہم آئے تھے، کہیں پکے تو نہیں جا رہے۔ انہوں نے پیچھے سے آواز ادھر جا رہے ہیں، چپ، کہاں جا رہے ہیں، چپ، کس نے بلایا ہے آپ؟ اس وقت فرمایا اس نے بلایا ہے، میں ادھر تھا۔ وہ کہتا ہے چھوڑ دو بچے کو، معصوم کو چھوڑ دو، جوان بیوی کو چھوڑ دو، اس سارے ریگستان۔ اللہ کہتا ہے واپس آؤ۔ جب انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا ہے تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے بھی فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے، ہماری طرف سے دل و جان سے اجازت ہے، جس اللہ نے آپ کو واپس بلایا ہے وہی اللہ ہمیں یہاں آباد بھی کر دے، جاؤ۔ اللہ نے نا ہستے اگر کوئی چھوڑنا ہستے دل کرتا نہیں تو پھر تو طواف دا ہی ثواب ہے تے حج دا ہی ثواب ہے تے جاؤ ہی صحیح۔ جے اگر تواڈے اپنے مکان دے اندر سارا گند ہے وہ تو پہلے صاف کرو، پھر اللہ دے مکان رہ جانا۔ وہ نہ ہوئے جو یہ گند اتنے لے جاؤ تو اس آخیا میرا گھر صاف کرو تو اتنے اور گند مچاتے آ جاؤ۔
یہ پیغام ہے سارے. یہاں سے حج کے نام پر اللہ کے گھر میں گھٹ مچانے نہ جاؤ. بڑا صاف ہے. ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اللہ کریم نے یہ جو آیت ہے نا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اپنے گھر کو صاف ستھرا کر دیا, ریت ہٹا دی, بنیادیں بکھا دی, ابراہیم خلیل اللہ کی اہلیہ کو بسا دیا, ان کے بیٹے کو وہاں رہا دیا, ابراہیم خلیل اللہ کو وہاں بھجوا دیا اور اس کے بعد واپس بلا کر اپنا گھر بنوا دیا. اللہ کہتا ہے اس گھر کی بربادی نہ کرو, بندے دے پترا ترا جاؤ. یہ جانے کا حق ہے. یہ سیل سپٹے تے نہ جاؤ, حاجی صاحب کہلوان راستے نہ جاؤ, شاپاں تے نہ جاؤ, جہازاں دے چھوٹے نہ کھاؤ, ٹھڈیاں بوتلاں دے واسطے نہ جاؤ. اللہ نے بن کے جاؤ تے اللہ نے گھر میں سجا کے آؤ, تھوڑے سجدیاں نال سج جائے وہ گھر, مزہ آ جائے. اس لیے اللہ کہتا ہے وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ کے گھر کو سجانا ہے تو پر خلوص رکوع اور سجود اور قیام کرو, طواف ایسا کرو جب تو طواف کر رہا ہو, تو دعائیں کر رہا ہو تو تیری دعاؤں پر آمین فرشتے کر رہے ہو. مزہ تو تب ہے طواف. کہتا ہے اس طرح طواف کر. جب وہ گھر اللہ بن گیا, اللہ نے بڑا عجیب حکم تھا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. میرے خلیل ہون لوگوں بلاؤ, اس میں آپ کے گھر کو, اب اپنے گھر کو آپ کی فیملی کے لیے آباد کرنا چاہتا ہوں, بلاؤ لوگ. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اتنے تک کہاں ہی نہیں نظر آتا, بندہ تو ہے ہی کوئی نہیں, کس کو بلاؤں, بندہ تو ہے کوئی نہیں, ریگستان ہے یا تو پرندے ہی نظر نہیں آتے, کس کو بلاؤں. صوفیاء علماء نے فرمایا ہے کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے خلیل یہ جبل ابو قبیس پر چڑھ جا, پہاڑ کے اوپر جو وہاں کھڑا, اس پر تم آواز دے. جب تو آواز دے گا تیری آواز کو ہر درخت, ہر پرندہ, ریت کا ہر ذرہ, ہر پہاڑ, حتیٰ کہ آسمانوں پر فرشتے اور عالم ذر میں جو روحوں نے اس دنیا میں کبھی زمین پر آنا ان سمیت, اور جن ماں کے پیٹوں میں بچے, میں ان تک بھی یہ آواز پہنچا. تو آواز تو لگا بتا. علماء کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تو جو باپ کے سلب میں اور ماں کے پیٹ میں بچہ تھا اس نے بھی سنی اور اس نے بھی کہا لبیک اللہم لبیک. اور علماء یہاں تک کہتے ہیں جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا, جب وہ بندہ زمین پر آتا ہے تو اللہ اس کو اتنی دفعہ حج کرواتا. اللہ کہتا ہے ہم نے آباد کر دیا اس کو, آواز تو لگا دوں میرے اللہ اس کو, مگر آئے گا کون؟ یہاں تو کوئی آبادی نہیں. یا تو کا رجال علی کل ضامر, فرمایا میرے ابراہیم تو آواز لگا, میں پوری دنیا تک پہنچا دوں گا. جب تک یہ زمین رہے گی میرا مکان رہے گا, حج کا سیزن آتا رہے گا. لوگ تم دیکھنا پوری دنیا سے ان کے اونٹوں پر سوار آئیں گے, چلتے چلتے وہ خود دبلے ہو جائیں گے, ان کی اونٹنیاں دبلی ہو جائیں گی, مگر میرے گھر کے طواف کی رونق کے لیے آج ضامر لس سے اٹھوں دبلا, جو چل چل کر راستے کی سڑکوں کی وجہ سے تھک کر دبلا ہو گیا. لوگ یہاں سے جب چلتے تھے اور اونٹوں پر چلتے تھے تو مکے تک پہنچتے پہنچتے اونٹوں کی حالت بگڑ جاتی. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں وہاں آپ جا کر آج جدے کے ہوائی اڈے پر آج بھی آپ اتریں, آپ یقین کریں, آپ آسمان کے اوپر دیکھیں
تو آسمان پر چھوٹے اور بڑے جہاز جو ہے نا رنگ برنگے کھٹولوں کی طرح، جیسے اڑن کھٹولے نہیں ہوتے، ہر جہازوں کی کمپنی دنیا سے آ رہی ہوتی، اور وہاں ہوائی جہاز کے رن وے پر ان کو اترنے کے لیے باری لینی پڑتی ہے، اور جب تک باری نہیں آتی وہ وہاں اوپر ہواؤں میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ آپ نیچے سے کھڑے ہو کر دیکھیں، آپ کو عجیب سما نظر آئے گا، جیسے رنگ برنگے پرندے ہوا میں پھڑپھڑاتے پھر رہے ہو اور اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہو۔ اور آپ کو وہاں جب آپ یہ نظارہ دیکھیں گے، اللہ کی قسم دل کہہ اٹھتا ہے یہ بھی ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا صدقہ ہے۔ اس زمانے میں دگنی اونٹیاں تھی، آج آسمان اللہ نے چھوٹے بڑے جہازوں سے بھر دیا، یہ بھی اسی کی دعا کا صدقہ۔ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں جب یہ جہاز آ کر رن وے کے اوپر اترتے اور دوڑتے ہیں اور ان کی گڑگڑاہٹ آتی ہے، مجھے سمجھ آ جاتی ہے، میرا دل کہتا ہے جب اس زمانے میں حاجی شوق سے بیت اللہ کے نزدیک آتے تھے، اپنے اونٹوں کو دوڑاتے تھے اور وہ دور کس طرح کی آوازیں نکالتے تھے، یہ وہی آوازیں ہیں جو آج ہوائی جہاز سے نکل رہی۔ بندہ عجیب کیفیات میں جھک جاتا۔ اللہ نے نقشہ کشی یہی کی ہے، من کل فج عمیق، دور دراز ریگستانوں سے، دور دراز خطوں سے، مشارق و مغارب سے لوگ آئیں گے، دبلی اونٹنیوں پر سوار آئیں گے، میرے گھر کی طرف یوک در یوک آئیں گے، میرے خلیل آج ہم نے آپ کو یہ دعا کو قبول کیا، دیکھنا ہم دنیا کو نظارہ دکھا دیں گے، ہزاروں سال گزر جائیں گے مگر بیت اللہ کی رونقوں کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اگر تیرے گھر کے مکان کی، تیرے دل کے اندر کے مکان کی رونقیں بڑھ گئی، محبت اللہ سے بڑھ گئی، کیفیات بن گئی، اللہ کے گھر کی محبت تیرے دل میں بیٹھ گئی ہے، اور پھر تیری کیفیت بھی اگر ان کی طرح چلی گئی ہے، اس آیت کے روح سے تجھے بھی اب طواف میں، قیام میں، رکوع اور سجود میں مزے آنے لگ گئے، تیرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، تو اللہ کہتا ہے تجھے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا لگ گئی، تیرا حج کی بنیاد صحیح ہے۔ اور اگر تیرا دل کرتا ہے کہ میں بھی یہاں سے جاؤں، وہاں جا کر ان فضاؤں میں سانس لوں جہاں کبھی ابراہیم خلیل اللہ نے گھر بنایا تھا، اور ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعائیں کی، آواز لگائی تھی، اللہ نے آواز سنی تھی، اس آواز کو اللہ نے پرندوں اور پہاڑوں اور درختوں اور عرشیوں سے لے کر عالم ذر میں بسنے والی انسانی ارواح تک پہنچائی تھی۔ تو اللہ کہتا ہے جب تو وہاں جا کر آواز لگائے گا تیری آواز بھی وہ سنے گا، تجھے آواز لگانے کا سلیقہ اور ادب تو آنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے جس کے دل کی دنیا آواز ہوگی، میرے گھر کی عظمت اور تقدس اس کے اندر آ جائے گی، میرے پاک نام کا نور جو ہے وہ اس کے سینے میں آ جائے گا، اس کی دھڑکنوں کے اندر سے سارا گند اور کثافت نکل جائے گی، مہک آ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، ہم اسے بڑے منافع دیتے ہیں، بڑا مزے کا ہے، بڑا منافع اسے آئے۔ وہ منافع اس کائنات میں سب سے بڑا کوئی منافع جو مسلمان اس گھر کے اندر جا کر اللہ سے مانگ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، ہم اس کے دل کی دنیا کو اپنے پاک نام کے ذکر سے آباد کر دیتے ہیں، اس کو ہم یہ انعام دے دیتے ہیں، اس سے بڑے انعام کا کوئی تصور نہیں۔ یہ حج قبولیت کا انعام یہی ہے۔ اللہ اسی لیے ایک اور جگہ فرماتا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ کہتا ہے جب تم یہاں حج کے لیے آؤ میرے نام کا ذکر کرو، جیسے کبھی تم اپنے آباء و اجداد کی تعریفوں کے لیے ان کے ذکر کرتے تھے، آج اس سے بڑھ کر میرا ذکر کرو۔ جس کو یہ کیفیت میں نے دے دی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا حج قبول ہے اور مجھے پسند آ گیا۔
کئی ایسا تو رہی ہے جو دعات کرتے آؤ تو سو تو انو آنکھیں اٹھے جڑے متاوے رب رو مالا لے پھر رہنو آنکھیں جی بدت یہ نہیں کرنا، وہ تو دشمن ہے تمہارا۔ اللہ کہتا ہے جس کا حج ہم قبول کرتے ہیں اس کی پہلی نشانی اس کا سب سے بڑا انعام، اس کا ہماری طرف سے سب سے بڑی قبولیت کا جو سب سے بڑی نشانی ہے یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات۔ جب تمہیں پتا ہے یہ دن جو ہیں حج کے ان کی کتنی برکتیں ہیں تو تم نے میرے پاک نام کے ذکر کی، اگر تجھے اللہ نے انعام دے دیا تو اس کا مطلب ہے تجھے دنیا کا سب سے بڑا انعام۔ وہاں جو نور کی برسات برستی ہے نا، پتہ ہے بڑی عجیب ہوتی ہے۔ نور کی ایک چادر ہے جو بیت اللہ پر تری رہتی، آسمانوں سے لے کر بیت اللہ کے مطاف تک ایک خیمہ صاحبان ہے جو نور سے بھرا رہتا، جو نیچے آتا ہے وہ اسی نور کے صاحبان اور خیمے میں آ جاتا ہے۔ جب وہ نور فضا میں تھوڑا سا بھی تحلیل ہونے لگتا ہے، ہوا آتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ نور کی چادر تھوڑی سی ہٹنے لگتی ہے۔ پتہ ہے وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے اللہ کا نور برسانے پر مقرر ہوتے ہیں، جب وہ اپنا پر پھڑاتے ہیں تو پھر نور کی ایک طوفان آ جاتا ہے۔ ان کے پروں کے اندر اللہ نے نور کے طوفان بھر۔ صوفیاء جو ہوتے ہیں وہ انہیں نور کی سے پہچان جاتے ہیں کہ جس فرشتے کے پر سے اس طرح کا نور نکلا ہے وہ فرشتہ خود کتنا اللہ کا مقرب فرشتہ ہے۔ یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے چھوٹا فرشتہ کیڑا ہے بڑا کیڑا ہے، جب اس کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے نور سے پتہ لگ جاتا ہے۔ جس کے پر کی پھڑپھڑاہٹ سے نور کا بہت بڑا چشمہ ابلا ہے، جتنا بڑا چشمہ ابلتا ہے اتنا مقرب فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ دو پروں والے بھی فرشتے ہوتے ہیں، تین پروں والے بھی ہوتے ہیں، تیسرا پر پتہ کہاں ہوتا ہے؟ ان کی کانٹ، جیسے ہوائی جہازوں کے دو پر ہوتے ہیں نا تو ایک ان کی پیٹھ ہوتی ہے، فرشتوں کے بھی تین پر ہوتے ہیں، چار بھی ہوتے ہیں، دو نیچے دو اوپر، جیسے جہازوں کے 4 جیٹ انجن ہوتے ہیں، چار بھی ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین نے پتہ کتنے پر؟ کم سے کم بھی ہو تو 700 پر ہوتے ہیں۔ اور جب وہ پر پھیلاتا ہے اس طرح، اور اگر وہ اس وقت دوپہر کے وقت بھی اپنے پر آسمانوں میں پھیلا دے تو پھر بارش کا قطرہ بھی یہاں نہیں آ سکتا، اور سورج جو ہے اس کی کرن بھی یہاں نہیں آ سکتی، رات ہو جائے یہاں اندھیرا ہو جائے، اتنے پر ہے۔ اور اس کے ایک پر کے اندر اتنی قوت ہے کہ اس نے جب لوط کے قوم کے اوپر عذاب کے طور پر ایک پر اس نے زمین پر ایسے رکھا، اوپر کھینچا، وہ ساری زمین جو ہے اس کو اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے، نیچے سے پر نکال لیا، وہ جو گری ہے آج تک اس کے کھڈے اور نشان ہیں، ایک ایک پر میں اس کی اتنی طاقت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے تو نور برسانے والے فرشتوں سے وہاں صاحبان تان رکھے۔ یہ میں آپ کو دل کی حج کی اصل اندرونی قلبی کیفیات بتا رہا ہوں کیا ہو۔ اور پھر کہتا ہے لا ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو تمہارے ساتھ جانور ہیں انہیں قربان کیا کرو۔ یہ جو جانوروں کی قربانی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے تو جانور کی بجائے اپنا سب سے چہیتا بیٹا قربان کرنے پر آ گئے۔ یہ قربانیوں کی تاریخ بھی ابراہیم خلیل اللہ کے گھرانے کی بڑی عجیب تاریخ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے جہاں اللہ نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا تھا، وہاں ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ پر قربانی کا ابتدا کیا۔ اللہ کی مرضی، اس نے اپنا بیٹا جو ہے ان کو واپس دے دیا، اس کی جگہ بکرا ذبح کر۔ جب عبد المطلب نے اپنی منت ماننے کے لیے کہا کہ میں نے سب سے عزیز ترین اپنی جان قربان کرنی ہے، تو اس لوگوں نے پوچھا آپ نے منت کے لیے کیا قربان کروں؟ اس نے کہا میں اپنا بیٹا عبداللہ قربان کروں گا، سب سے پیارا مجھے۔
مختصر بات یہ ہے، اللہ نے وہاں سے محمد رسول اللہ کو لانا تھا۔ 100 اونٹوں کی قربانی آپ کے دادا عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے نام پر کر دی، اپنے بیٹے کو بچا لیا، محمد رسول اللہ آ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 مبارک سے قربان کیا، اور 37 اونٹ حضرت علی اور مرتضیٰ کو گئے انہوں نے کیے۔ ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے بعد آپ کی ذات ہو جائے۔ یہ قربانیوں کی تاریخ میں بھی بڑی عجیب بات ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے نانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد اور ان کی قربانیوں کے سارے کفارے کر گیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ۔ ہائے ہائے، اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے نیچے چھری سے ان کے بیٹے ذبیح اللہ کو بچا دیا، وہاں مینڈا ذبح کروا دیا۔ حضرت عبداللہ کو بچا لیا، وہاں عبد المطلب سے 100 اونٹ ذبح کرا دیے۔ محمد رسول اللہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ان کے 10 مبارک سے اور حضرت علی اور مرتضیٰ سے ذبح کرا دیے، مگر ان ساروں کا جب کفارہ ادا کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو سب کا کفارہ بنا، ان کو خود قربان۔ ہائے ہائے، بس کریں۔ حضرت منہال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ہمارے نانے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جب سر مبارک نیزے پر رکھ کر دمشق لایا گیا، جمعے کا دن تھا، تو جمعے والے دن وہاں جب بازار میں ان کا سر مبارک چلایا جا رہا تھا، نیزے پر رکھ کر لوگ لے جا رہے تھے، تو اس وقت ایک آدمی سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف الرقیم، کیا آیت ہے؟ ان اصحاب الرحم والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ بندے نے ایک تلاوت کی سورۃ کہف کی گھر میں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے آواز آئی۔ منہال رضی اللہ عنہ راوی ہے، امام جلال الدین سیوطی کی خصائص میں موجود ہے۔ فرماتے جب اس نے یہ آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، حضرت امام حسین کے سر سے آواز آئی، اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ ارے تجھے اصحاب کہف میں بڑی عجیب بات نظر آ رہی ہے، میرے میں عجیب بات نظر نہیں آ رہی۔ میرا سر دیکھ کیسے اچھالا جا رہا ہے، میں کیسے چلایا جا رہا ہوں۔ یہ ان کے سر سے آواز منہال رضی اللہ عنہ نے خود۔ قربانیوں کا نام سر وہ ہفتوں کا نام ہے، اللہ کے ساتھ نزاکتوں اور نفاستوں اور نسبتوں کا نام حج ہے، اور اپنی جان سے لے کر، اپنے مال سے لے کر، اپنے گھر سے لے کر، مال اولاد سے لے کر قربانیوں کا نام حج ہے، جس کو یہ عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے، جیسے میں نے ریگستان کو ایک بہت بڑا دنیا کا عظیم ترین شہر بنا دیا ہے، میں تیرے دل کی دنیا کے اندر بھی اسی طرح بسا۔ یہ آ جائے، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حج کرنے کی، حج کے ساتھ وابستہ انعامات کی توفیق